پہلی چیز دعا مانگتے وقت اپنے گناہ بھول جایا کرو. بھول جاؤ ہم گنہگار ہیں. دعا کرتے وقت بھول جاؤ ہم گنہگار ہیں. کیونکہ جب اپنے گناہ یاد کرتے ہیں تو دعا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, اور جب اس کی رحمت یاد کرتے ہیں تو پھر بڑی بڑی تمنائیں مچلنے لگتی ہے دل میں, اس لیے کہ تو کریم. اس لیے یہ کس نے کہا حد سے سوا مانگ رہا ہوں, یہ کس نے کہا حد سے سوا مانگ رہا ہوں, جیسا ہے گنی ویسی عطا مانگ رہا ہوں, جیسا ہے گنی ویسی. اور دیکھو اس کے یہاں مانگنے میں چھوٹی مانگو یا بڑی مانگو اس کو برا نہیں لگتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے جوتے کے تسمے ٹوٹتے تو یہ میں اللہ سے مانگ. اب کوئی بڑے مالدار کے گھر شادی کے دن جا کے کوئی کہے ذرا ایک ہڈی دے دے, تو وہ کہے گا میں ملا تو مذاق اڑانے کے لیے مجھ سے ہڈی مانگ رہا ہے, جبکہ میرے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھا رہے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے پورا کھانا اٹھا کے دے دے. تو کہا اب یہ بھی اس سے بھی بڑی کوئی مذاق تھی, ارے پورا کھانا اٹھا کے تجھے دوں گا تو اوروں کو کیا کھلاؤں گا. ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس گیا, کہنے لگا ایک چونی دے دو. تو کہا کہ کم سے کم میری حیثیت تو دیکھی ہوتی, میں بادشاہ ہوں تو مجھ سے چونی مانگ رہا ہے. کہا اچھا پوری سلطنت دے دو. تو کہا اپنی حیثیت تو دیکھی ہوتی, اپنی ہے, لیکن میرے اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے. چونی مانگ یا سلطنت مانگو عطا کرتا, کمی نہیں, گڑ گڑاؤ مانگو. ہو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے گناہ بھول جاؤ, اس کے کرم پہ نگاہ رہے, اس کے کرم کو یاد کرو, عنایتوں کو یاد کرو. اور دوسری بڑی چیز کہ دل حاضر رہے دعا کرتے. یہاں تو حال یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, پوچھو یہ ربنا آتنا کیا ہے؟ کبھی سوچا بھی ربنا؟ جو دعا مانگو اور دعا میں دل حاضر نہ ہو وہ دعا رد ہے, بلکہ وہ دعا ہے ہی نہیں. کم سے کم بندہ جو مانگ رہا ہے وہ تو تجھے بتاؤ کہ تو مانگ کیا رہا ہے. یہ رٹو توتے والی دعائیں مقبول نہیں ہیں. جب تک دعا کا معنی نہیں سمجھے گا یہ دعا دل سے نکلے گی کیسے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. تو دعا کا تعلق دل سے ہے, وہ دل سے نکلے. معنی ہی پتہ نہیں ہے, دل حاضر ہو, پھر عاجزی ہو, پھر گڑ گڑانا ہو, پھر رونے جیسی صورت ہو. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت ہو, اور کامیاب ہے وہ دعا جس میں کم سے کم ایک آنسو نکل جائے. منہ بگڑتا اس کی پرواہ نہ کرو, چہرہ کیسا لگتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو. ارے لوگوں کو کیا دکھانا ہے یار, دیکھ لے بس, اسی میں ہماری کامیابی ہے. میں کیسا لگوں گا؟ تو کیا دعا کرتے وقت آپ نے کوئی شوٹنگ کروانی ہے؟ میں کیسا لگوں گا؟ ارے کیسا بھی لگے گا, قدرت کو پیارا جائے. صالحین جیسی صورت بنا, آنکھوں میں آنسو لا, عاجزی کر گڑ گڑا. اور پھر دعا میں تکرار بڑی مقبول ہے, یعنی ایک ہی بار کو بات بار ریپیٹ کرو, دے 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 کا کم سے کم 3 بار تو بول, پھر 5 تک بھی پہنچ, پھر 7 تک بھی پہنچ. اس لیے کہ اور جگہ تکرار کرو تو لوگ کہتے آگے بول, بور مت کر, لیکن یہاں تکرار کرو تو بڑی پسند آتی. یہاں تکرار پسند آتی کیونکہ تکرار میں عاجزی بڑھتی جاتی ہے. اور پھر دعا میں یہ 2 چیزیں خاص کیا کرو کہ 3 مرتبہ یوں کہا کرو, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. ارحم الراحمین کو پکارو, کہو یا اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ خاص اس کے لیے قدرت نے مقرر کر دیا ہے کہ جو 3 مرتبہ پکارے گا ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین, فرشتہ کہے گا 3 بار رحمان و رحیم کہنے والے, اب مانگ, قدرت نے اپنے کرم سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, جو مانگے گا قدرت تجھے عطا کر دے. 5 مرتبہ ربنا کہہ لیا کرو, اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو 5 بار ربنا کہہ کر مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول ہی کرتا ہے. یہ آداب دعا ہے. اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کیا کرو کہ جب دعا کرو تو اکیلے میں کرو, یہ خاص ہے. دعا کرو تو تنہائی میں کرو, تنہائی کی دعا کا بڑا اثر ہے. اکیلے میں کرو, اور پھر مجمع عام میں بھی کرو. اکیلے میں کرو, مجمع عام میں بھی کرو. مجمع عام میں اس لیے کرنے کے لیے کہا گیا کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے, تو ولی کی موجودگی میں کرو. بھائی مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہے, محسنوں کے قریب ہے. تو اندر چلا گیا تو وہاں جا کے دعا کرتے ہو کہ ان کی برکت سے دعا قبول ہوگی. تو اوپر بیٹھا ہے تو وہاں بھی کرنا. اور پھر میں کہوں آپ کہیں تو کام نہیں بنتا. سید الانبیاء کہ جس کے در سے ولایت بٹتی ہے وہ کہتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہوں وہاں ایک ولی ضرور ہوتا ہے. اب یہاں تو 40 سے زیادہ ہے, 2-4 تو ہوں گے ہی, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اولیائی تحت قبائی, میرے ولی میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں, ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا, یا وہی جانتا ہے جو دوسرے چھپے ہوئے ہیں. تو ولی کو پہچاننا آسان نہیں ہے. اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار چھوٹے سے مجمع میں تو پہچان ہی لیں گے, کیسے پہچانیں گے؟ یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں, اور جن کو نہیں سمجھتے وہ ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے, بکھرے ہوئے بال ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں,
حالت یہ ہے کہ محفل میں آئے تو بھگائے جائیں، بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے، مر جائے تو کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ رہے، اور پھر شان یہ ہے کہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو قدرت ان کی قسم کو پورا فرما دیتی۔ ابھی حدیث سنی تو ہر آگل پاگل کو پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہی ولی ہے، اور پھر کہنے لگے یار جو اچھے لباس میں وہ ولی تو ہو نہیں سکتے، اگر اچھے لباس پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں کو ہر دن نیا لباس ہے؟ اور پتہ چلا کہ اب آپ اس چکر میں پڑے نہیں، حضور نے کہہ دیا 40 میں ایک ولی ہوتا ہے، سوچو نا 40 ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا، ہمیں تو کیا کرنا، آم کھانا ہے، پیڑ تھوڑی گرنا ہے، ہوگا جو کہیں بھی بیٹھا ہوگا، کونے میں بیٹھا ہوگا، بیچ میں بیٹھا ہوگا، آگے بیٹھا ہوگا، پیچھے بیٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، ہم میری تو دعا قبول ہونی چاہیے، بس فیض ملنا چاہیے، ہمیں کیا آم کہاں پیڑ گرنے سے مطلب، ہمیں صرف آم کھانا ہے، اور حضور نے کہہ دیا تو بات ہے، اور جتنا بڑا مجمع ہے پھر دعا اتنی زیادہ پر اثر ہے، اس لیے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ مقبول، اسی لیے اجتماعی دعا رکھی جاتی ہے اکثر، اجتماعی دعا۔ آپ سوچیں گے کہ 40 میں ایک ولی کیسے ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے ایسے مجمع میں پہنچ جاتے ہیں اس مجمع کی قبولیت کی ضمانت بن کر کہ وہاں لوگوں کی بگڑی بن جائے، اسی لیے تو کہا گیا نا جہاں دینی محفل منعقد ہو وہاں جایا کرو، وہاں پہنچا کرو دینی محفل میں، کہ ایک دینی محفل میں پہنچنا جو ہے وہ 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک دینی محفل میں پہنچنا 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے، تو اس لیے تنہائی میں دعا کیا کرو، پھر اس کے بعد مجمع عام میں دعا کیا کرو، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا کرو تو ایسے مت کہا کرو اللہ تو چاہے تو قبول کر، تو چاہے تو رد کر، کا یہ رد ہی ہے، یہ رد ہی ہے، اس یقین سے کرو کہ اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو اس نے وعدہ کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اس یقین سے کرو کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، میرے مانگنے کی ہوشیاری نہیں ہے، میری دیر ہوشیاری نہیں ہے، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو نے وعدہ کیا تو اپنے کرم سے قبول کرے گا، اور وہ قبول ہی کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے فیصلہ کرتا ہوں۔ پھر جب دعا کرو تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو، مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو، خاموشی سے صدقہ دو، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو، قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھو، 2 زانوں بیٹھو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر حضور پہ درود پڑھو، پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو، پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو، اس کی رحمت کو محدود مت کرو، یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے۔ دیکھو حدیث حضور نے جو دعائیں کی ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا عطا کر ہمیں، فی الدنیا حسنا اچھی دنیا، وفی الآخرت حسنا اچھی آخرت عطا کر، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما، یعنی سب کو ملاؤ۔ اب سب کو ملانے سے فائدہ کیا؟ میں دعا کر رہا تھا مجھے دے، نعمت کا مستحق نہ تھا، لیکن کہا ہمیں دے، پوری امت کو ملایا تو پوری امت میں کوئی تو مستحق تھا، تو میں مستحق نہ تھا وہ مستحق تھا، میں اپنے لیے مانگ رہا تھا، ممکن ہے مستحق نہ تھا، نہ ملتا، لیکن اب وہ پوری امت کو ملایا تو امت میں کوئی نہ کوئی تو مستحق ہوگا، اب وہ مستحق کو ملے گا تو میں تھوڑی محروم رہوں گا، کیونکہ میں نے سب کے لیے مانگا ہے، تو اس کے صدقے میں میری بھی بگڑی بن جائے گی، اس لیے سب کو شامل کیا کرو۔ اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا اے موسیٰ، میرے موسیٰ ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، اے موسیٰ ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، وہ دعا قبول ہے۔ اللہ کے کلیم نے عرض کی مولا ایسی زبان کہاں سے لاؤں، حالانکہ یہ تو تواضع اور عاجزی ہے، ورنہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے، اللہ کا نبی تو معصوم ہے، عرض کی ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے فرمایا کسی بندے سے اپنے لیے دعا کروا، اس لیے کہ اس زبان سے تو نے گناہ نہیں کیا، حالانکہ نبی تو بے گناہ ہے، لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے آپ نے میری زبان سے گناہ نہیں کیا، میں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا، تو میری زبان آپ کے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی، اور آپ کی زبان میرے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اچھا یہاں تو سامنے دعا کرتے، پیٹھ پیچھے تو غیبت ہی کرنی ہے، برائی کرنی ہے، ایک دوسرے کی قبر ہی کھودنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن
किसी मोमिन के पीठ पीछे दुआ करता है तो उसकी दुआ ऐसी है जैसे अरफात में हाजी की दुआ होती है और वो कबूल ही होती है। अब पता चला दूसरी हदीस पाक में आता है, जब तुम किसी मोमिन के लिए दुआ करते हो, मिसाल के तौर पे अल्लाह फुला को रोजी अता फरमा, तो फरिश्ता कहते हैं अल्लाह के बंदे तूने उसके लिए रोजी मांगी, अल्लाह तुझे पहले देगा, बाद में उसको अता फरमाएगा। इसलिए पीठ पीछे दूसरे के लिए दुआ किया करो, अल्लाह उसको मुसीबत से बचा, उसका अल्लाह उसको रहमतें अता फरमा। और दुआ में अव्वल भी दुरूद, आखिर भी दुरूद। इसलिए कि मौलाना इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ का शहपर है दुरूद। शहपर परिंदे में जो उसके बाजू होते हैं ना, कई पर होते हैं, शहपर उसको कहते हैं जो बड़ा पर होता है और उसकी वजह से परिंदा ऊपर उड़ता है, उसको शहपर कहते हैं। तो कहते हैं दुआ का शहपर दुरूद है, वही दुआ ऊपर जाती है जो दुरूद के पर के साथ होती है। जिस दुआ में दुरूद नहीं होता, फिर वो दुआ फारूक आजम कहते हैं जमीन और आसमान के दरमियान लटकी मुअल्लक रहती है, जिसमें दुरूद नहीं होता। इसलिए कि अव्वल दुरूद मकबूल, बाद में दुरूद मकबूल। अल्लाह की शान से बईद है कि वो पहला कबूल करे, आखिरी कबूल करे, बीच का छोड़ दे। पहला कबूल करेगा, आखिरी कबूल करेगा, तो बीच का भी कबूल ही करेगा। तो दुरूद पढ़ के दुआ किया करो, और फिर जब दुआ करो पेट में भी हलाल हो, जिस्म पर भी हलाल हो, इसका ख्याल करो। और जहां बैठकर दुआ कर रहे हो जमीन पाक हो। अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती है, अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती है। कुछ ऐसे मौके हैं कि ऐसी घड़ियों में दुआ रद्द नहीं होती। शबे जुमा में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा की शब में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा के दिन भी दुआ रद्द नहीं होती। और जुमा के दिन दो टाइम ऐसे हैं जो दुआ के लिए बड़े इक्सीर है, बहुत मुअस्सिर है। दो टाइम, एक वो जब वो इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पे जा रहा होता है, उस वक्त दुआ फौरन कबूल होती है। और दूसरा जो जुमा की आखिरी घड़ी आती, जुमा की जो लास्ट घड़ी आती है, इख्तितामी घड़ी, यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त, मगरिब से कुछ पहले गुरूब आफ्ताब के वक्त, वो दुआ के लिए बहुत मुअस्सिर वक्त है, बहुत कबूल होती है दुआ। फिर अजान के बाद से लेकर पांचों वक्त, अजान के बाद से लेकर जमात खड़ी होने तक, शेख अबू तालिब मक्की कुव्वतुल कुलूब में लिखते हैं अजान और जमात के दरमियान दुआ की कबूलियत ऐसे है जैसे शबे कद्र में दुआ कबूल होती। फिर उसके बाद नमाज के बाद जो फर्ज नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो भी कबूल होती है। दोनों खुतबे के दरमियान जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है। इसी तरह बकरीद की शब यानी ईद उल अजहा की शब में दुआएं कबूल होती है, वो पूरी रात दुआ कबूल होती है। रजब की पहली शब में पूरी रात दुआ कबूल होती है। शबे ईद उल फितर में पूरी रात दुआ कबूल होती है। शबे कदर में जो 27वीं शब आम तौर पे होती है, पूरी रात दुआ कबूल होती है। रमजानुल मुबारक में चांद दिखने से लेके गुरु जो है वो चांद शव्वाल का नजर आने तक, या जो है वो इख्तितामी रोजे का, आखिरी रोजे का सूरज गुरूब होने तक, हर सेकंड, हर पल, हर साथ दुआ कबूल होती है। वहां उस पूरे महीने में कभी दुआ रद्द नहीं होती। पूरा महीना गोया के सीजन है मांगने का, कितना मांगना है मांगो, मांगते मांगते थकोगे, देते देते कभी नहीं थकता। क्या शान है मेरे मौला की। तो शबे ईद उल फितर, रमजान शरीफ का पूरा महीना, फिर इसी तरह से शबे बारात, फिर इसी तरह से जब किसी का इंतकाल हो, जब किसी की रूह निकलती हो, तो वहां भी रहमत के फरिश्ते होते हैं। तो वहां जबान से कोई ऐसा कलमा मत निकालो, इसलिए कि वहां जो भी बातें होती है फरिश्ते उस पे आमीन कहते हैं। तो रूह निकलते वक्त का मामला भी बड़ा जो है वो कबूलियत दुआ का होता है जब किसी की, और खास तौर पे रूह निकलने के बाद जब किसी मोमिन की आंखें बंद होती है उस वक्त भी दुआ कबूल होती है। यह भी दुआ की कबूलियत का वक्त है। इसी तरह बारिश बरसती है तो भी दुआ कबूल होती है, दुआ मुस्तजाब होती है। देखो दुआ तो हर वक्त कबूल होती है, यहाँ जो कबूल होने से मुराद है वो ये है कि दुआ का असर जल्दी जाहिर होता है। इसी तरह जब मुर्ग बांग देता है, अजान देता है, उस वक्त भी दुआ कबूल होती है, इसलिए कि मुर्ग अजान उस वक्त देता है जब वो रहमत के फरिश्तों को देखता है, जब वो रहमत के फरिश्तों को देखता है। हैरत की बात यह है कि लोग रसूलुल्लाह के मुतालिक कहते हैं कि उनको दीवार के पीछे की खबर नहीं। अरे यार, जिस मुर्गे को तू 200-500 रुपए में खरीद करके खाता है वो रहमत के फरिश्तों को देख लेता है, जिसे मौलवी देख नहीं पाता उसे वो मुर्गा देख लेता है। आप गौर करें, ये बेचारा जिंदगी भर यही तकरीर करता रहता है कि उन्हें तो दीवार के पीछे की खबर नहीं, दीवार के पीछे खबर। ओ तेरी दो टांग का मुर्गा देख रहा है, रात दिन वो देख रहा है और अजान पढ़ रहा है, और उस वक्त तो दुआएं कबूल हो रही है। हैरत की बात है कि लोग ये हदीस नहीं पढ़ते। ये हदीसें लोगों की नजर में आप सोचते हैं यार उनकी बात क्यों आ गई। उनकी बात इसलिए आ गई कि आपका अकीदा महफूज होना चाहिए, वरना फिर इन बातों का फायदा क्या है। हमारा मकसद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची वफा के साथ जियो, इसी का नाम ईमान है। वरना अगर उनके साथ वफा नहीं है तो फिर कोई दुआ भी असर वाली नहीं,
پھر کوئی عبادت بھی اثر والی نہیں ہے۔ اصل مقصد دنیا میں آنے کا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا ہے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے، وہ کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں پھرتی ہے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، بلائے لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ تو یاد رکھیے، جب مرغا اذان دے بارش ہو تب دعا کرو، مرغ اذان دے بھانگ دے تب بھی دعا کی قبولیت کا۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری خطاب فرما رہے تھے، ایک رابعہ خطاب فرما رہے، خطاب کرتے کرتے بڑے جذبات میں لوگوں سے کہہ رہے تھے، لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے۔ اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو۔ کبھی پردے کے پیچھے سے آواز آئی، حسن یہ بھی تو بتا دو کہ اس نے دروازے بند کب کیے۔ دروازے تو کھٹکھٹائے اس کے جاتے ہیں جو بند رہتے ہیں، ارے اس نے بند کب کیا یہ بھی تو بتا دو۔ اب معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ کون عورت ہے جس نے حسن کو بتایا، اللہ اکبر، تو کا پتا چلا وہ کوئی اور نہیں تھی، اسی کو دنیا رابعہ بصری کے نام سے جانو۔ حسن سب کے بند ہوتے، رب کا دروازہ کوئی تو ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوئی اور کسی کے لیے بند نہیں ہوتا۔ خدا کا در وہ در ہے، اگر کافر بھی اس کے در پر آ جائے تو اللہ کافر کے لیے بھی در بند نہیں فرماتا۔ ہم لوگوں کہتے لوگوں دعا کرو تو لوگ ارے حضرت آپ لوگ مولانا لوگ ہیں، سید لوگ ہیں، پیر لوگ ہیں، یہ آپ لوگ دعا کرو، ہم گنہگار۔ کب پاگل ہو ہو کیا پکتے ہو مایوسی کی بات؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا اللہ دیتا کس کس کو ہے۔ دنیا میں سب سے برا کون ہے؟ آپ کی تحقیق میں بڑے بڑے محققین یہاں بیٹھے، کون ہے سب سے برا؟ کچھ پتا ہے دنیا میں سب سے برا کون ہے؟ معلوم جانتے ہو کون؟ بولو بھائی، ارے جانتے ہو تو بولو، نہیں جانتے ہو تو جلدی بات آگے بڑھا کے ختم کر دیں۔ نہیں جانتے؟ شیطان ہے؟ بولو بھائی، شیطان سے برا بھی کوئی ہے؟ یزید کو کس نے یزیدیت کی طرف لے گیا؟ بولو بولو بھائی، اگر سمجھ رہے تو بولو۔ فرعون کو فرعونیت کی طرف کون لے گیا؟ نمرود کو نمرودیت کی طرف کون لے گیا؟ یعنی پہلے دن سے گناہ کر رہا ہے اور آخری دن تک، صحیح ہے؟ یہی ہے نا؟ اس سے برا کوئی ہے؟ ساری برائیوں کی جڑ کون؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس دن شیطان بنا، نکل انک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے۔ اس نے کہا جاتا ہوں لیکن کچھ دینا مجھے۔ کیا مانگتا ہے بول؟ کہا آخری دن تک زندگی دے، آخری دن تک مجھے زندگی چاہیے، اور یہ بھی اختیار دے جس کو جدھر چاہوں گمراہ کروں بہکاؤں، دے مجھے۔ اللہ نے کہا دیا۔ اللہ نے کہا نادان ہو، اللہ شیطان جیسے کو نہ نہیں کہتا، وہ شیطان کو عطا کر رہا ہے، آپ کو نہیں دے گا، ہمیں نہیں دے گا۔ اور پھر سنو، ہمارے بزرگوں نے یہ تک لکھا، جب قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا نظارہ شیطان دیکھے گا تو وہ بھی اچک اچک کر کے اپنے آپ کو بتانے کے میں بھی ہوں۔ اللہ پاک جب سب جنتیوں کو جنت میں ڈال دے، سب جہنمیوں کو، سارے کافر جہنم میں، مومن جنت میں، یہاں تک کہ سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ایمان پر گئے سب بخشے جائیں، حتیٰ کہ کچھ رہ جائیں گے تو حضور روئیں گے، کہیں گے اللہ ان کو بھی نکال دے، اللہ ان کو۔ تو اللہ فرمائے گا محبوب یہ تیرے امتی ہے تو میرے بھی تو کچھ ہے نا، کیا پیار کرتے، دیکھیے محبوب یہ میرے بھی تو کچھ ہے نا، سب کو نکال دے گا۔ جب سب کا معاملہ طے ہو جائے گا تو شیطان کہے گا میرا بھی کچھ کر، دیکھو میرا اللہ کیسے، یعنی آخری پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کے سب گڑبڑ کس نے کی؟ شیطان نے۔ اور آخری میں کیا کہا؟ میرا بھی کچھ کر۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے بول؟ وہ کہے گا مجھے بخش دے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے بخش دوں گا تجھے بھی۔ ہے کوئی ایسا؟ کیا کہے گا؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جا کے کتاب دیکھنا۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی۔ اس کو لکھا ہے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب میں، اعلیٰ حضرت کے والد ہیں، استاد ہیں، انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس کو میں اپنے انداز میں بیان کروں۔ شیطان کہے گا اللہ میرا بھی کچھ کر۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتے گا؟ بخش دے گا، ٹھیک ہے بخش، نہ نہیں کہے گا اس کو۔ اللہ اس لیے اللہ ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا۔ اللہ فرمائے گا تجھے بھی بخش دوں گا، لیکن اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا، انہو وہ وہی ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جل، اس کی تدبیر پھر تدبیر ہے۔ کیا فرمائے گا؟ بخشوں گا تجھے بھی، ایک ہی شرط ہے، اب بھی آدم کو صحیح تیری بھی بخشش ہے۔ نہ نہیں کہے گا، دیکھو نہ اس کو بھی نہیں ہے۔ ارے جب اس کا محبوب کسی کو نہ نہیں کہتا، جب محبوب کی
زبان سے نہ نہیں ہے تو محبوب کو بنانے والا کسی کو نہ کیسے کہے گا؟ نہیں سنتا ہی نہیں، لیکن وعدہ تیرا مسلمانوں جو خدا شیطان کو نہ کہے اس سے مایوس کیوں ہو؟ اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رکھو، اپنے معاملات اس کی بارگاہ میں رکھو، اپنا رشتہ اس سے مضبوط گرانا سیکھو، کا کرنا سیکھو، سیکھنا سیکھو، مانگو گے مانگنے سے ملے گا، شرط ہے کہ اس کے محبوب کو وسیلہ بنا کر کے جا، اللہ تصور سے بڑھ کر کے عطا کر۔